السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مریم مجتبیٰ اور احمد کمال کی لو اسٹوری کہاں تک پہنچی۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو چینل پر نیو ہے ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے آپ کے اچھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پاگل مت بنو مریم، اس کے جلال کو آواز مت دو، وہ تم سے شدید محبت کرتا ہے اس لیے خاموش ہے، ورنہ ہمارے خاندان میں ایسی سرکشی کی سزا بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ تم اس کا سوچو، تمہارے باپ نے کتنی قربانیاں دیں، تمہیں سوتیلی ماں کے سائے سے بچانے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پالا، ہر قسم کی آزادی جو تم نے چاہا کیا۔ اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو تو اس کے منع کرنے پر مان کیوں نہیں جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ بڑی قربانیاں دی میرے لیے، بڑی محبت کی، اسی لیے ایک ہی دفعہ صلہ مانگ رہے ہیں۔ اس نے تنزن کہا، نہیں آپا بیگم، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ باہر روم میں جدی بیٹھا ہوا تھا۔ تم کتنے بے غیرت ہو جدی، جانتے ہو کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی تم نے آغا جان سے اسے دیکھ کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آرام سے مومو، وہ ہڑبڑا گیا، میرا بھی کوئی خیال نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا، پر محض ماموں جان کے کہنے پر میں نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے اس کی بات کاٹی، ہاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس شادی کے خلاف ہوگی، لیکن یاد رکھو مریم، اس خاندان کی روایت اور اصول مجھے بھی بہت عزیز ہیں، میں بھی تمہیں وہ قدم نہیں اٹھانے دوں گا جو تم چاہ رہی ہو نہ ہو، تم بھی مجھے وہ قدم اٹھانے نہیں دو گے۔ ایک وہ ہے اعلیٰ جناب علی مرتضیٰ، وہ بھی مجھے یہ قدم نہیں اٹھانے دیں گے اور مجھے اندر ہی اندر مار دو گے، اور جب میں مر جاؤں گی نا، جب میں مر جاؤں نا تو تم عزیزم جواد احمد سید میری قبر پر کتبہ لکھوانا، وفات حسرت آیات عزیزی مجتبیٰ شجرہ نسب اور اعلیٰ حسب عین عالم جوانی میں انتقال کیا، اور پھر ہر جمعرات کو پھول چڑھانے آنا، مرنا قبول کر لوں گی لیکن آغا جان کا یہ غلط فیصلہ قبول نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ آغا جان کے غیر متوقع سخت لہجے اور زندگی میں پہلی بار کسی فرمائش پر ان کے انکار نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے بولتی جا رہی تھی، تم لوگوں کو بتاتے ہو ہمارے بزرگ بخارا، سمرقند اور نہ جانے کہاں کہاں سے چلے اور تبلیغ کرتے رہے۔ ہم ان کی تعلیم اور ان کی روایات کے پاسدار، انسان کو اس کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ آغا جان اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسے کہہ دیں آپا بیگم کہ خاموش ہو جائے، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اسے خاموش کرا دے، اگر اس کو میری بات قبول ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ کہہ کر سر جھکائے باہر نکل گئے۔ مریم، مومو، آپا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہمت کرو میری بچی، ایسی ضد مت کرو، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ گیا ہے؟ وہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، اس سے آگے وہ کیا جائیں گے آپا بیگم؟ اگر ان کو میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے جدائی زیادہ بہتر لگتی ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ اسے علم نہیں تھا کہ خاندانی ہٹ اس میں اتنی زیادہ موجود ہے۔ مریم، آپا بیگم ششدرہ رہ گئی۔ ٹھیک ہے جدی، اٹھ گیا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی خود غرضی میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح۔ وہ بھی باہر نکل گیا، اور پھر وہ سب اتنی جلدی ہوا کہ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ جس کے لیے اس کا خیال تھا کہ اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، وہ آرام سے ہوتا چلا گیا۔ آغا جان نے احمد کمال کو بلا کر اس سے کچھ ضروری معاملات طے کیے، شادی کے انتظامات ویسے ہی کیے جیسا کہ وہ نارمل حالات میں کرتے، لیکن ان کی شرط وہی تھی کہ شادی کے بعد ان کا مریم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ انہوں نے احمد کمال سے بھی یہ کہہ دیا تھا، اور اس خاندان کی روایت کے مطابق شادی کے دن تک احمد سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ زیبا نے ان تیاریوں کے بارے میں سنا تو وہ بھاگی آئی۔ یہ کیا مریم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے اپنے آغا جان کی شرط بھی مان لی؟ مریم، وہ کیا چیز ہے جس کے لیے تم سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئی؟ اب بات اس کی نہیں تھی زیبا، اب مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ بولی، کیا مسئلہ تھا اب؟ زیبا نے غصے سے کہا، آغا جان نے بجائے اس کے کہ مجھے آرام سے سمجھاتے، اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ میں جدی سے شادی کر لیتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا تو احمد کمال سے شادی ہوگی یا کسی سے نہیں۔
چاہے تم اس کو میری ضد یا ہٹ دھرمی ہی سمجھ لو، اور اس ضد یا ہٹ دھرمی کی خاطر تم اپنے آغا جان کو چھوڑ دو گی۔ میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ خود باضد ہے، لیکن کب تک رہیں گے؟ ایک دن وہ خود ہی مجھ سے ملیں گے، کب تک مجھے چھوڑے رکھیں گے؟ اگر تمہاری یہ خوش فہمی، بلکہ اسے غلط فہمی کہنا چاہیے، پوری نہ ہوئی تو پھر میں بھی انہی کی بیٹی ہوں، اور اس کی کیا گارنٹی ہے تمہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلی گئی؟ وہ تمہیں اس وقت بھی گلے لگا لے گا۔ زیبا بحث کر رہی تھی۔ اس کو بھی کوئی مادی خواہش نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ اس کو اس سرمایہ دار طبقے سے نفرت ہے۔ مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ میں اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، سو میرا تعلق اس طبقے، اس گھر سے رہے یا نہ رہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ او مریم، زیبا نے آنکھیں بند کی، تم حماقت کر رہی ہو۔ لیکن اس پر کسی دلیل، کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے سامنے راستہ صاف اور واضح تھا۔ اس کی شادی پر آغا جان کے تمام دوست، عزیز، جاننے والے مدعو کیے گئے۔ احمد کمال باقاعدہ بارات لے کر آیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس میں اس کا کوئی رشتہ دار شامل نہیں تھا۔ اس کو اماں کے زیورات جہیز میں دیے گئے، باقی جہیز آغا جان نہ دینے کا اعلان کر چکے تھے۔ وہ اس پر بھی مطمئن تھی۔ شادی اسی تمطراق سے ہوئی جیسے علی مجتبیٰ کی اکلوتی بیٹی کی ہونی چاہیے تھی، مگر سوائے چند ایک لوگوں کے کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے۔ اس کے موقف کی حمایت صرف زرینہ خالہ نے کی تھی، اور وہی دونوں طرف کے کام نپٹا رہی تھی۔ اس کی بغاوت نے آپا بیگم کے ذہن پر خاصا اثر کیا تھا، اسی لیے وہ ایک طرف ہی بیٹھی رہی۔ رخصتی کے وقت آغا جان ایک لمحہ کو اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک منٹ کے لیے اسے خیال آیا کہ اس نے کیا کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحہ میں اس کی سرکشی اس پر حاوی ہو گئی۔ اس نے ساتھ بیٹھے احمد کمال کو دیکھا اور آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ احمد کمال بیاہ کر اسے اپنے ایک دوست کے گھر لایا۔ اس کے اپنے گھر میں زیادہ مہمانوں کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ اس کے دوست کی بیوی اور زرینہ خالہ نے اسے بیڈ روم میں بٹھایا۔ تم فکر نہیں کرنا مومو، علی بھائی چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے، زرینہ خالہ نے رات کو گھر جاتے ہوئے کہا۔ تنہا ہوتے ہی اس کا دل گھبرانے لگا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ آغا جان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اسی وقت احمد کمال کمرے میں آ گیا۔ مریم، خوبصورت آواز ابھری، سب کچھ بھولنے لگا۔ واللہ مریم، تم واقعی کمال کی لڑکی ہو۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لڑکی محض ہماری خاطر سب کچھ چھوڑ دے گی۔ وہ لفظوں کے خوبصورت جال پھینکنے لگا۔ دیکھا مریم، ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی اور تم نے اپنا کام دکھایا۔ میری خواہش؟ اس نے پہلی بار سر اٹھایا۔ یہ صرف میری خواہش تھی۔ ہم نے کب کہا ہے بھائی کہ یہ صرف تمہاری خواہش تھی؟ ہم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن کمزور تھے۔ لیکن تمہارا حوصلہ، واللہ تمہارا حوصلہ تو سنگلاخ چٹانوں سے بنا ہے۔ شاید وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہمیں خوشی ہوئی اگر تمہارے آغا جان بھی بخوشی سچے دل سے اس تقریب میں شرکت کرتے، مگر وہ عجیب شخص ہیں۔ اپنی بیٹی سے تعلق توڑ لینا بہتر سمجھا۔ اس کی بات نہ مانی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ لرزنے لگا۔ ہاں انشاءاللہ، لیکن تم نے غلط روایت توڑ کر کمال کیا۔ آج جب تمہارے آغا جان کو ہنستے دیکھ کر ان کے کسی دوست نے کہا بہت خوش ہو، تو پھر ہنس دیے۔ ہمیں ان کی ہنسی بڑی مصنوعی لگی اور غالب کا ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کیا کہہ گئے غالب کے؟ نہ گلے نغمہ ہوں، نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آرزو۔ اس نے پھر سر اٹھایا۔ اس کو آغا جان کے لیے اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر رونمائی میں بیویوں کو مجموعہ کلام پیش کرتے ہیں یا پھر اپنی کوئی غزل وغیرہ، لیکن بھائی ہماری شادی میں تو اتنی گڑبڑ ہوئی کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر وہی شعر یاد آ رہے ہیں جو ایک بار پہلے تمہیں دیکھ کر کہے تھے، تیرے جمال کی باتیں، خواب و خیال کی باتیں۔ وہ سناتا رہا اور وہ سارے دکھ، فکر، اندیشے بھولنے لگی۔ سب کچھ اس کی خوبصورت آواز اور الفاظ میں گم ہو گیا۔ احمد کمال نے ولیمہ بھی اپنے دوست کے ہاں ہی کیا۔ اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا، صرف زرینہ خالہ صبح آ گئی۔ کافی لوگ اس سے آغا جان کے نہ آنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ احمد کمال نہ جانے کیا جواب دے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ارے کمال، ہم تو سوچ رہے تھے اتنی تلاش بسیار کے بعد نہ جانے کیا گوہر نیاب مل گیا تم کو۔ یہ تم بیچاری کالج کی چھوکری کہاں سے اٹھا لائے؟ تیز آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ یہ چہرہ کچھ شناسا سا تھا۔ ارے یہ کالج کی چھوکری بھی ایک فتنہ ہے، اس نے تو ہنگامہ مچا دیا۔
आओ तुम्हें मिलवाएं। और इसको लिए इसके करीब चला आया। मरियम, इनको तो तुम जानती होगी, ये सैयदा हसन है। ये सैयदा हसन है, मशहूर राइटर। इनसे तारुफ करवाया। सैयदा हसन, इसने इसे गौर से देखा। हल्के काम की साड़ी और स्लीव्स बाजू में मलबूस, वो हमेशा इसी तरह के गेटअप में हुआ करती थी। इसे याद आया, जी जानती हूँ, मैंने इन्हें पढ़ा भी है। इसने कहा, देखा कितनी फितना किस्म की कारी है, तुम्हें भी पढ़ चुकी है। कमाल अहमद ने कहा तो वो कहका मारकर हंसने लगी। इसका हंसने का तरीका बहुत अजीब लगा। इसी वक्त ज़ेबा आ गई। कैसी हो, खुश हो ना? ज़ेबा पूछ रही थी। अच्छी हूँ, खुश हूँ, तुम बताओ वो सब कैसे हैं? तुम कल किस वक्त वापस गई? आगा जान कैसे थे? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ऐसे समेटा गया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। रात तक लग ही नहीं रहा था कि इस घर में शादी की तकरीब थी। सभी मेहमान कल ही वापस चले गए थे। ये ज़ेबा है मेरी दोस्त। अहमद कमाल करीब आया तो इसने इसका तारुफ करवाया। आदाब, तुम्हारी दोस्त है तो फिर हमारी भी। इसका पुराना लहजा याद आया। अब मरियम को दोस्त रखिए, हमारी तो खुशी इसी में है, ज़ेबा ने संजीदगी से कहा। खैर, मरियम तो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है और अब तो दोस्ती और भी पक्की होगी, क्यों मरियम? वो मुस्कुरा दी और दूसरी तरफ चला गया। अब इसकी बागें खींच कर ही रखना, ज़ेबा ने हल्के से कहा। ये सईदा हसन कहाँ से आ गई? ये तो कराची में हुआ करती थी। सख्त जहर लगती है मुझे तो। पता नहीं, मैंने भी अभी देखा है, इसने कहा। ज़ेबा को कोई राइटर नज़र आ गया। वो इससे मिलने चली गई और अहमद इसे अपने दोस्तों, अदीबों, दानिश्वरों से मिलाने लगा। कितना खुशकुन तस्वर है, वो अहमद कमाल की बीवी है। अहमद कमाल जिस पर हज़ारों लड़कियां जहर खा चुकी हैं। तकरीब के अख्ताम पर इसने मुसर्रत से सोचा, अहमद कमाल सईदा हसन को रुखसत कर रहा था, मैं अब यहीं आ गई हूँ, मुझसे मिलती रहना। वो इसके करीब आकर बोली। दूसरे रोज़ अहमद कमाल इसको अपने घर ले आया। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। तुम्हारे आलीशान महल की निस्बत तो ये कूचाए गरीब ही है, इसने कहा। मेरे लिए यही बहुत है, इसने कनात का मुजाहरा किया। मेरी अम्मा अपनी एक सहेली के पास आज़ाद कश्मीर गई हुई है। तुम्हारे आगा जान ने इतनी जल्दी मचाई कि हम इनको भी इत्तला ना कर सके। वैसे भी हम चाहते थे कि तुम इस घर में रौनक अफरोज़ हो जाओ, तो फिर ही इनको बताएं। बहुत प्यार करने वाली खातून है। मैं इनको बेजी कहता हूँ। वैसे मुझे इस काबिल नहीं समझती कि शादी करो। अब अखबार में खबर देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी। उम्मीद है कल या परसों तक आ जाएंगी। वो इसको दोनों कमरे और किचन दिखाते हुए बोला। काफ़ी साफ सुथरा घर है, इसने कहा। यहाँ कभी कोई रहे तो गंदा होना। एक लड़का है, सफाई कर जाता है। अब यहाँ कोई रहेगा भी और सफाई भी रहेगी, इसने मुस्कुरा कर कहा। तीसरे दिन वाकई अहमद कमाल की बेजी आ गई। अहमद घर पर नहीं था। इसी ने दरवाज़ा खोला। इतला तो इसने मुझे नहीं दी, मगर माँ हूँ इसलिए आ गई। उन्होंने इसे गले से लगा लिया। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि आपको नहीं बुला सके, इसने अहमद कमाल की बताई हुई वजह दोहराई। हालांकि वो खुद भी हैरान थी कि इसने इन्हें क्यों नहीं बुलाया। मैंने पढ़ा है बेटा, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। ये कमाल तो बड़ा उबाली, बहुत लापरवाह लड़का है। तुमने इससे शादी कैसे कर ली? वो इसकी माँ होते हुए भी कह रही थी। बस बेजी, आपके कदमों में जो आना था। वो अहमद कमाल से लफ्ज़ों का खेल खेलने का गुर सीख चुकी थी। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। देर तक वो इसके बारे में पूछती रही। इस रोज़ अहमद कमाल बहुत देर से घर आया। बड़ा सही वक़्त है आने का बेटा, बेजी ने इसे देख कर कहा। अच्छा हुआ आप आ गई बेजी। मैं तो आ गई, मगर तुम ये 3 दिन की ब्याही दुल्हन को इतनी रात गए तक अकेले छोड़कर कहाँ फिर रहे थे? आपको तो इल्म है बेजी, इसने इनके घुटनों पर हाथ रखे। और मरियम भी जानती है। वो इसकी तरफ घूमा कि मैं कहाँ होता हूँ। मेरी मसरूफियत से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। क्यों मरियम? पहले तो तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी और मैं आदी भी थी, मगर इसको तो आदत नहीं है। हो जाएगी आदत, वो लापरवाही से कहकर पैंट की जेबों से कुछ ढूंढने लगा। ये लड़की कमाल तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर आई है, इसकी कदर करना सीख लो। कदर ही कदर है बेजी, इसीलिए तो ये इस घर में है। मरियम, तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। वो सोने के लिए चला गया। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें इसको सुधारना पड़ेगा, बेजी तासुब से सर हिलाते हुए कह रही थी। और फिर यूं ही होने लगा। वो रोज़ाना देर से घर आने का आदी था और अब तक इस आदत पर कायम था। भाई, तुम्हें तो इल्म ही है कि मैं इस रूटीन का आदी हो चुका हूँ। मरियम के कहने पर वो यही कहता। एक रोज़ वो आया तो घर में घुसते ही चीखने लगा, मरियम कहाँ हो भाई?
کیا ہوا؟ وہ صحن میں آ گئی۔ میں نے سوچا ہے ہم لوگ سیر پر نکلیں گے شمالی علاقے، وہ کیا کہتے ہیں، سارا حسن دیکھیں گے۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن بیجی کہاں رہیں گی؟ اسے اچانک خیال آیا بیجی یہیں رہیں گی، انہیں عادت ہے۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ سارے شمالی علاقوں میں گھومتی رہی۔ وہ 2 دن شاید زندگی کے یادگار دن تھے۔ احمد کمال نے اپنے الفاظ کا ذخیرہ ختم کر دیا اور اس کے دل نے مزید مسرت کی دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ احمد نے وہاں کافی کچھ لکھا، کئی نظمیں جو بقول اس کے صرف مریم کے لیے تھی۔ واپسی پر وہ بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن واپس آ کر وہ پھر سے اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ دن خواب ہونے لگے۔ انہی دنوں میں اس نے اپنے ہنی مون کا سفر نامہ لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن احمد کمال، وہ تو پرسنل سفر تھا، ہنی مون، آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں تو بھائی کیا حرج ہے، لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ہم کتنے خوش باش ہیں، کتنے خوبصورت دن گزار کر آئے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی ہاتھ کچھ تنگ ہو رہا تھا۔ اس کے چھپنے پر پیسہ، میری جان، پیسہ ملے گا؟ وہ اس کا جواب سن کر مزید حیران ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس پر کھلنا شروع ہوا کہ جو کچھ احمد کمال کماتا ہے اس میں باقاعدہ ایک گھر کا چلنا بہت مشکل ہے۔ وہ اس چیز کی عادی نہیں تھی، مگر اپنے آپ کو عادی بنا رہی تھی۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ احمد کمال، میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ میں نیوز پھر سے جوائن کر لوں۔ ایک روز اس نے کہا، تمہاری مرضی ہے بھائی، ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی غالباً اس تنگ دستی کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس نے ریڈیو دوبارہ جوائن کر لیا۔ انہی دنوں احمد کمال کو ٹی وی پر ایک ادبی پروگرام کی کمپیئرنگ مل گئی۔ اس نے بجٹ بنانا شروع کیا، لیکن اس پر راز کھلا کہ یہ بہت مشکل۔ بیجی اس کی ہر طرح سے رہنمائی کر رہی تھی، لیکن آمدن اور خرچ میں وہ توازن نہ رکھ پا رہی تھی۔ تم ایک ہول ٹائمر کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ کبھی کبھی اسے آغا جان کی آواز سنائی دیتی۔ آپ یہ سگریٹ ہی پینا چھوڑ دیں، یہ بھی ایک لگژری ہے۔ ایک روز تنگ آ کر اس نے احمد کمال کے منہ سے سگریٹ چھین لی۔ ارے کیا غضب کرتی ہو، یہ سگریٹ پینے کا اسٹائل ہی تو احمد کمال کے حسن کا راز ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس سے یاد آیا کہ اس کو پہلی بار احمد کمال اسی اسٹائل ہی کی وجہ سے اچھا لگا تھا، لیکن اب یہ اسٹائل بنائے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ضرورت ہے بھائی، بہت ضرورت ہے۔ اس نے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ لی، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ مل کر حساب کتاب لگاؤ، اسے چڑھا رہے ہو۔ بیجی بول پڑی، حساب کتاب میرا شعبہ نہیں ہے بیجی، یہ میرے بس سے باہر کا کام ہے، یہ تو اسے ہی کرنے دیں۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔